بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اصلاح معاشرہ کانفرنس کے سٹیج سے آپ احباب کتاب و سنت پہ مبنی دعوت سن رہے ہیں۔ دنیا کی فطرت ہے اور اللہ نے یہ انسان کی گھٹی میں ڈالا ہے کہ وہ جس بھی چیز میں بگاڑ دیکھتا ہے اس کو صحیح کرنے کی اور سیدھا کرنے کی سوچ رکھتا ہے۔ جوتا الٹ ہو جائے تو سمجھدار بندے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کپڑے وہ لباس جو ہم صبح پہن کے نکلتے ہیں پریس کیے ہوئے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، شام کو آ کے گرد و غبار، مٹی، سلوٹیں، یہ سب کچھ، تو ہم انہیں اتار کے ضائع نہیں کر دیتے بلکہ دوبارہ صاف ستھرے ہونے کے لیے، واش کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے ذہن بنا لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر آ کے تین چیزیں بہت زیادہ بگڑتی ہیں۔ بگڑی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سوچ بگڑتی ہے، اگر ٹائم پہ درست کر لی جائے تو زبردست، نہیں تو بگڑی ہوئی سوچ و بچار جو ہے یہ گفتار کو خراب کر دیتی ہے، لب و لہجے خراب ہو جاتے ہیں۔ لب و لہجے ٹائم پہ سنوار لیے جائیں، درست کر لیے جائیں، اصلاح کر لی جائے تو پورا معاشرہ بچ جاتا ہے۔ اگر گفتار بگڑ جائے تو بندے کے معاملات، رویے اور کردار بگڑ جاتے ہیں۔ اگر فکر مند لوگ ان کی موقع پہ، ٹائم پہ، وقت پہ اصلاح کر لیں تو قوم بچ جاتی ہے، وگرنہ میرا رب انہیں دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر یہ چیز مسلط کر دی جاتی ہے۔ چھوٹی سی مثال لیجئے، ہم سیاسی حالات کے ستائے ہوئے ایک تبدیلی کے لیے دوڑے تھے۔ اس تبدیلی نے ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ دیا، لیکن سب سے پہلے کہ ہماری سوچ بگاڑی، اس سے ہماری گفتار بگڑی، لب و لہجے بگڑے۔ جب گفتار بڑوں کے بارے میں اور زبان گندی ہو جائے تو پھر معاملات بھی کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اس وقت جو ہم سیاسی، معاشی پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اگر ٹائم پہ ان کو سنبھالا ہوا ہوتا تو آج یہ دن ہم نے نہ دیکھا۔ میں آج کی ملاقات میں سب سے پہلے سوچ و بچار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے اور پھر ایک آدھی کردار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس علاقے میں بیٹھے ہیں یہ علاقہ نیا ہے، نئی آبادی ہے، ممکن ہے یہاں مقامی طور پہ اہل الحدیث کی اپنی کوئی آبادی نہ ہو، دوست احباب قرب و جوار سے آئے ہو،
اور یہاں کی آبادی کو کچھ نیا محسوس ہو رہا ہو تو بڑی اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور سوچ لیں کہ اہل الحدیث کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا ہو، کسی صحرا میں اکیلا ہو یا کسی جزیرے میں اکیلا ہو، وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ پوری جماعت ہوتا ہے۔ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، ابراہیم توحید کے ساتھ علیہ السلام اکیلے رہ جائیں تو اللہ اکیلے نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ پوری امت ہے۔ جو بندہ اس کا پیار سے، محبت سے، عزت سے ساتھ دے لے تو اس کی اپنی کامیابی ہے۔ اگر کوئی ان کی مخالفت شروع کر دے تو میں نے دیکھا ہے جب سے ہوش سنبھالی ہے کہ لوگوں کی مخالفتیں ہمیشہ ان کو الٹی پڑی۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی دھرتی ہے، رب کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جس نے بھی اس نظام کو لے کے چلنا ہے اور خالص پیغام کو لے کے چلنا ہے، جیت اسی کی ہے، بھلے وہ 70 لاشیں بھی کیوں نہ اٹھائے۔ میرے معونہ پہ جب آخری صحابی کو نیزہ مارا گیا اور دھوکے سے لے جا کے شہید کیا گیا تو آخری صحابی نے 69 لاشوں کے باوجود یہ بولا تھا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے اصلی رب کی قسم۔ میرے محبوب کو تو شاید اس وقت علم نہیں ہے، وگرنہ ہمیں ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ بھیجتے۔ رب تو جانتا ہے بیت اللہ پہ 360 جعلی الہوں کا قبضہ ہے، مگر مجھے کعبہ کے اصلی رب کی قسم جیت ہماری ہوئی ہے۔ ہم 70 لاشیں اٹھا کے بھی ہارے نہیں۔ اس لیے اگر کسی کے من میں یہ خیال آئے کہ میں مخالفت کر لوں گا تو جیت جاؤں گا، یاد رکھیے جیت نہیں ہوگی۔ میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں بگاڑ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے ہی پیار کرتے تھے 40 سال کی عمر تلک۔ جب آپ نے توحید کا اعلان کیا تو سکا چچا بھی دشمن بن گیا تھا، گالیوں پہ اتر آیا تھا۔ تبًا لک سائر الیوم کے بول اسی نے بولے تھے۔ مخالفت شدید ہو گئی۔ مخالفت کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے پراپوگنڈا، جھوٹا پراپوگنڈا۔ یہ ابتدائی سٹیج ہے۔ سب سے پہلے اپنے نظریں پھیرتے ہیں، تحقیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں، پیار کی بجائے نفرت، قربت کی بجائے دوری، اور زبان تعریف کی بجائے تنقیص پہ اتر آتی ہے۔ پھر وہ بھی کہا جاتا ہے جو ہوتا نہیں۔ مثلا جس کا نام اللہ نے احمد اور محمد رکھوایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مانا کیا تھا؟ زمین پہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے زمین والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ساری کائنات اتنی میری تعریف نہیں کر سکتی جتنی اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہستی وہ ہے، اور محمد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی قابل تعریف شخصیت ہے تو وہ یہ عبداللہ کا در یتیم۔ مگر کہنے والوں نے جب نظریں بدلی، لونڈیاں آزاد کرنے والوں نے جب نگاہیں بدلی، سوچ بدلی، تو ساتھ میں گفتار بھی بدل گئی۔ کہنے لگے مزمم۔ کیا کہنے لگے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹا پراپوگنڈا، زہریلی گفتگو، گھٹیا جملے گرانے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے سوسائٹی میں اس کا نام نہ چلے۔ کیا کہا گیا؟ مزمم۔ اور کسی نے آپ کو آ کے کہا کہ آپ کو مزمم کہا جا رہا ہے تو آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے کہا یار کسی اور کو کہتے ہوں گے، میرا نام تو محمد ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، سیرت کے اس پہلو کو اگر دنیا میں کسی نے لیا ہے تو انہیں اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اتنے نام بگاڑے گئے، لب و لہجے بگاڑے گئے، شکلیں بگاڑی گئی، اشتہارات پھاڑے گئے، مخالفتوں کی انتہا کی گئی، مسجدیں دھوئی گئی، مصلے اٹھائے گئے، شہادت کی انگلیاں توڑی گئی، رفع الیدین پہ ہاتھ کاٹے گئے، آمین کے اوپر لاشیں دی گئی۔ مگر قربان جاؤں اس جماعت کی اس ثابت قدمی اور صبر پہ
کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ اٹھا کے بھی رب اور رسول سے تعلق نہیں توڑا، اور جھوٹے پراپوگنڈے کا ایک ہی جواب دیا، یار یہ کسی اور کو کہتے ہوں گے، ہمارا نام تو یہ نہیں ہے۔ اس پراپوگنڈے کے حوالے سے آج کچھ بات، لیکن پہلے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ جس نے کبھی جادو کیا ہی نہیں تھا بلکہ جادو کی گردن توڑ دی تھی، اسے ساحر کہا گیا۔ سنا ہوگا، قرآن کی آیتیں ہیں آپ نے کہ آپ کو جادوگر کہا جاتا تھا۔ جس نے کبھی کسی منتر کو چھیڑا ہی نہیں، دیکھیے نا، انا آتینا کل کوثر کہتے تھے، یہ منتر پڑتا ہے، انا آتینا کل کوثر۔ پوری کائنات کی جتنی ورائٹی ہے نعمتوں کی اس آیت میں، جتنی عطائیں ہو سکتی ہیں اس آیت میں، دنیا کے جتنے سمندر اور دریا ہیں وہ اس آیت کے اس ٹکڑے اور کوزے میں بند ہے۔ اور فصلی لربک وانحر، کائنات میں جتنے آرڈر، جتنے اوامر، جتنے افعال، جتنے اعمال، جتنی تعلق کی، رشتوں کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ اس ایک آیت میں ہے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ ساری دنیا کے جادو اور جادوگر، ساری دنیا کے دشمن اور ان کی دشمنیاں، مخالف اور ان کی مخالفتیں، اعداء اور ان کی عداوتیں، حضرات مصیبتیں، ملامتیں، بلائیں اس ایک آیت کے اندر میرے رب نے رگڑ کے رکھ دی ہیں۔ پوری کائنات کو کوزے میں بند کر دیا سورۃ الکوثر کے۔ کہاں یہ کوثر اور کہاں جادوگروں کے منتر۔ میں پنجابی کا منتر اکثر ذکر کیا کرتا ہوں تو کسی وجہ سے کرتا ہوں۔ یار جب کرتے ہیں نا کسی پہ جادو تو باقاعدہ لکھتے ہیں، پہلے ادھر ہڈیاں وڈیاں بنائی، کھوپڑیاں بنائی اور بیچ میں لکھ دیا کڑکنے کڑکا لی، دشمن منجے پا لی، ٹگا حل پنجالی دا تے رل مل چگا گالی دا، کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی، اسرد نصر شو، اور بڑے اس طرح کی۔ لیکن کہا کیا گیا؟ جو وہی بولتا ہے اسے جادوگر کہا گیا۔ جو دنیا کا سب سے سیانہ، عقل مند، دانا بھی نہ تھا اسے مجنون، پاگل اور دیوانہ کہا گیا۔ یہ ہوتا ہے پراپوگنڈا، یہ ہوتا ہے بگاڑ۔ اصلاح کیا ہوئی؟ اللہ نے مجنون کہنے پہ پوری 16 آیتیں اتار دی۔ ابتر کہنے پہ اللہ نے سورۃ الکوثر اتار کے پوری کائنات پر کے محبوب کے حوالے کر دی۔ جیسے جیسے پراپوگنڈا بڑھتا گیا رب جواب دیتا چلا گیا۔ آج اہل الحدیث کے بارے میں جو مارکیٹ میں مشہور پراپوگنڈا ہے اور بگاڑے ہوئے نام ہے، میں ذرا عرض کروں گا، محبت سے سنیے گا۔ اتنا تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ اس جماعت کی صفائی بطور وکیل صفائی احباب کی نظر پیش کی جائے، سنیے گا، اچھی لگے تو ساتھ لے جائیے گا، بری لگے تو یہ سڑک سے پہلے چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیے گا۔ ایک نام ہے ہمارا جو ہم نے اپنا وصف پہ رکھا ہے، اور وہ کوئی جنگ نہیں ہے، نام کی جنگ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں لڑی، اللہ کا شکر ہے۔ ہم وصف دیکھتے ہیں، کام دیکھتے ہیں، صفات دیکھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، یاروں نے پراپوگنڈا کر کے جو ہمارے نام رکھے ہیں ذرا سنیے گا، تھوڑا مزہ لیجئے گا، محظوظ ہوئیے گا، اور دوست بھی اگر سن رہے ہوں تو ان کو بھی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم آپ کی کہی ہوئی باتیں، ہمارا جگر دیکھ، ہمارا دل دیکھ، ہمارا پیار دیکھ، ہمارا حوصلہ دیکھ کہ تیرے سب کہنے پہ چلتا ہے۔ بھائیو، پہلا جملہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ملکہ وکٹوریہ کی اولاد ہے۔ سنتے ہیں آپ اکثر، جنہوں نے نہیں پہلے دیکھی تھی، ابھی پچھلے دنوں اس کی آخری رسومات ہوئی ہیں۔ بھائیو، جو اولاد ہوتی ہے ماں کی رسومات میں جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک بھی وہابی وانی گیا وہابیوں کے کتاب کی جواب میں حلوے کی دیگیں چڑھانے والا، کھلانے والا اور پلاٹ دینے والا گیا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ جی حالے بھی نہیں سمجھے تو پھر تھوڑا میڈیا نال ٹچ نہیں تے اللہ دی سپرد نہیں کافی ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کو ہماری اماں بنایا جاتا ہے اہل الحدیث کی، تاکہ سڑن ساتھ کہا جاتا ہے جی انگریز دور کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، راضی ہیں ہوں انہاں کہہ کے؟
پھر میں نے پوچھا جناب ہوا کیا ہے، کیوں کہتے ہو، غصہ کیا ہے؟ ایک کافر کو، عیسائی کو، یہودی کو، ایک کلمہ گو مسلمان جس کی پوری زندگی قال اللہ و قال رسول میں گزر جاتی ہے، آپ کو اتنا شدید غصہ کس لیے ہے کہ اس کو اٹھا کے انگریز دور کی پیداوار ملکہ وکٹوریا کی اولاد کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی تسی نہ ایک ایپلیکیشن دیتی سی۔ ہم نے کہا کب؟ کہتے جی تب انگریز یہاں حکومت کرتا تھا، برے صغیر میں، پاکستان ابھی بنا نہیں تھا۔ تم نے ایک ایپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں بطور جماعت اہل الحدیث رجسٹرڈ کیا جائے، ہمیں رجسٹرڈ کیا جائے۔ میں نے کہا اتنا بس اسی بات پہ غصہ ہے؟ میں نے کہا یار بڑے لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے، ہم نے تو نہیں کبھی بریلویوں کو کہا، حالانکہ ان کی بھی رجسٹریشن موجود ہے، دیوبند کی رجسٹریشن ہوئی اور بڑی جگہ۔ کہتے نہیں جی وہ جب ہوا ہے نا تو تب، چونکہ آپ اس سے پہلے تھے نہیں۔ ہم نے کہا جو ایپلیکیشن کی تاریخ ہوتی ہے یا کسی ایکٹ کی یا قانون کی یا ضابطے کی، کیا یہی فائنل ہوتا ہے؟ کہتے جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جا کر کے گھر ابو کا نہ نکاح نامہ پڑھنا ذرا۔ ہمارا وہ انداز نہیں ہوتا ہے جو لوگ گالیاں دے کے، کیونکہ میرے پیغمبر نے گالی کا جواب بھی مثبت دیا ہے۔ کسی نے کہا مزمم ہے، آپ نے کہا میں تو مزمل ہوں، میں محمد ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے انگریز دور کی پیداوار ہے، ملکہ وکٹوریا کی اولاد ہے اس نے، تو جناب سنیے ابو جی کا گھر جا کر کے نا کبھی نکاح نامہ پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اتنا تو پتہ کر لیں کہ ابو کے نکاح میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اوپر موٹا لکھا ہوگا مجریہ ایکٹ۔ کسی نے اپنا پڑھیا ہے؟ تو سارے ہیں جو کسی نے اپنا پڑھیا ہوئے نکاح نامہ، وکلاء کو تو پتا ہوگا، میرے وکیل حضرات، اور جو نکاح خان ہیں انہوں نے تو اتنی موٹی سرخی پڑھی ہونی ہے نا، کی لکھیا ہوتا ہے مجریہ ایکٹ 1962 لکھیا کہ 61 لکھیا؟ بس ہے پوچھنا چاہنا، دو میں سے ایک ہے، 61 ہے یا 62 ہے۔ یہ باقاعدہ رجسٹریشن کا قانون کہ لڑکے کا، لڑکی کا، گواہوں کا، شادی کے گواہوں کا، لڑکی کے ولی کا، شروط قیود کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوگی۔ یہ ایک ایکٹ بنا، جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے نا، ایسے یہ بھی ایک ایکٹ بنا۔ اب اگر اس ڈیٹ سے نکاح کی تاریخ بنتی ہے اور پیدائش بنتی ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں تھا، تو پھر پچھلے دادیاں دا کی کریے؟ کیوں جی نکاح تے 1962 تو پہلے ہے ہی نہیں۔ وہ جی تسی اس ڈیٹ تو جدو تسی ایپلیکیشن دیتی ہے، پہلے تے ہے ہی نہیں سی ہو۔ میں کہ سرکار ایتھے کی کہو گے جیسے اصل حقیقت نکاح کی 1400 سال پرانی ہے، میرے مصطفیٰ کے زمانے کی ہے، اس سے پہلے انبیاء کی ہے، ایسے ہی اہل الحدیث کی تاریخ تب سے ہے۔ کب سے؟ سورہ شعراء پڑھیے گا، اللہ نے سارے نبیوں کا ذکر کر کے دو خوبیاں بیان کی ہیں، دو حکم دیے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون۔ فاتقوا اللہ کہ ڈر، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت جو ہے وہ عرش والے الہ کی ہے، اور اتباع اور پیروی مدینے والے یا وقت کے نبی اور پیغمبر اور مصطفیٰ کی ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، جتنے بھی نبیوں کا رب نے ذکر کیا ہے اس میں یہی کہا ہے۔ یہ تو تھا نوح علیہ السلام سے۔ اج دے کسی بھی علاقے چ وہابیاں نو جا کے پوچھنا کہ تواڈے اصول کی نے، پتہ کی کہن گے؟ بولو، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ، جے کوئی اسی ہور کڈیا تے سانو کہہ دیا جے ساڈی تاریخ نوح علیہ السلام تو ٹری آؤندی جناب، یہ اللہ دا شکر ہے۔ منن والیاں دی تاریخ، رب کی وحی، رحمان کا قرآن یا جو بھی کتاب اس دور میں اتری ہے، اور وقت کے نبی کی بات اور پیروی، یہی ہماری دعوت ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی دعوت ہے تو ہمیں ضرور کہیے گا، لیکن میں تھوڑا اشارہ کر دوں، بھراواں نوں بھراواں دی زبان جو سمجھانا پیندا ہے۔
ایک نہ بزرگ گزرے نے بڑے نامی گرامی، ویسے سارے نے تقریباً یہ گفتگو کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ چ سوٹا پھڑیا سی تے اللہ نے پوچھ لیا موسیٰ جی تواڈے ہاتھ چ کی ہے؟ انہوں نے اگوں کہہ دیتا کہ اللہ یہ میرا عصا ہے، میں یہ نال بکریاں بکریاں گھیر گھور لیا، گلاں کردیاں کردیاں اللہ نال چار گلاں ہور بھی کر لیاں تے اگے کیا کہ مینوں نہ یہ ہور بھی بڑے کام پیندے مینوں یہ بس کر دو 5 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں بہت کچھ کیتا پر سیدھا کرن والا ڈنڈا۔ کہندے اللہ میں بڑے بڑے یہ سیدھے کرنا، ایتھے بڑی جوبن تے تقریر چک کے نا میرا یار ممبر تے نہا دھو کے قسماں کھا کے ہاتھ چ قرآن پڑھ کے قرآن پیا پڑھنا وا تے کہندا ہے اللہ جی جے کوئی مینوں بھابی ٹکر جائے نا تے میں او دی ٹنڈ چ 2 ٹونکے بھی لا دینا۔ یعنی ادھروں بیان کرن لگیاں بھول جاندا ہے کہ میں اینوں کیا سی کہ کل دی پیداوار ہے ملکہ وکٹوریا دے دور دی انگریز دی، تے جدوں دوجے پاسے جان لگدا ہے تے پھر قرآن چ اودوں کہندا جی موسیٰ علیہ السلام دے دور چ خود موسیٰ علیہ السلام کہن ڈے تے اسی کیا ویریا اس تو پیچھے ٹور پاؤ نوح علیہ السلام تلک جڑا ہے نا جی یہ ایک ہی ہے اور سورۃ الشعراء یہ گواہ ہے، باقی تیری مرضی ہے۔ تاریخ یا رجسٹریشن نال گل نہیں ہوندی، کنے ساڈے ادارے نے جڑے سینکڑوں سالاں دے بنے ہوئے مگر ہن قانون بنیا کہ انہاں نوں رجسٹرڈ کرواؤ، ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਬੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਾਬੀ ਵਹਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਬੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਈਦ ਉਲਫਤ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ। 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੜ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਟੰਗ ਦੇਣੀ, ਢਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਜੀਤੀ ਕੌਣ? ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖਿਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋ ਤੇ ਖਾ ਨੂਨ ਜ਼ਾਈ ਯਾ ਰਾ 50 ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ। लेकिन एक ही जी जुबान पलीत हो जाती। दूजी बीबी ना अगू निकली तगड़ी ते जेड़ी जीती ना मैच दी विनर जिन्हों टिकट मिले मैन ऑफ दी मैच, ओ सी जिन्हें अगू जवाब चे आखिया जा नहीं तेरे मुंह दे विच मैं दिता भाभी। यानी कोई इतनी बुरी चीज बना के यार खुश हुए हंसे मुस्कुराए कह के लगे। मैं क्या चल यार तेरे हसन नाल की जांदा है, तेरे मुंह ते थोड़ा जिहा रौनक आ गई, बहार आ गई सानू वेख के, और की चाहिदा है। ते वहाबी सददा क्यों? कहंदा ले बड़े बड़े पढ़े लिखियां नू पूछया मैं ऐसे नहीं यहाँ स्टेज पे आ गया। ये मेरे भाई अब्दुर्रहमान साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर है सहीह अल बुखारी में, लेकिन आज मैं हैरान हूं कि कितनी सादगी में यहाँ तशरीफ फरमा है। चोटी के हमारे सीनियर आलम है ये जो नीचे तशरीफ फरमाए, बड़े बड़े लोगों से मिला, कहां नहीं गया। भाजी एक दफा चेहरा ही करा छो, मेहरबानी कर नहीं वाकई से। ये जामे सल्फिया दे माशाल्लाह जी फाजिल ने सहीह अल बुखारी अलवी साहब को पढ़े हुए ने, और खैर जिंदगी गुजरी तो कभी इनकी भी जिंदगी पे कुछ हम कहेंगे। अल्लाह ताला इनको मजीद इज्जतों से नवाजे। हजरत गिरामी, मैंने सीधा पूछ लिया कि यार ये भाभी कहंदे क्यों जे? पता की जवाब आया? लो जी ए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी नूं मनदे ने ते इसलिए असीं इन्हां नूं भाभी कहंदे आ, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। अच्छा इंसाफ नाल बिया जे जेड़े पढ़े लिखे ने वो तो गल समझ जाते हैं।
ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਟੋਰੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਲੋ ਫੇਲ ਹੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਐਮਫਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਸਗੀਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। भाई क्यों? जब मबलग इल्म ये हो, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि जिदू तेनों किसी गल दा ना पता होवे ना ते बहुत वड्डी मुसीबत है। इदा मा कुंत तदरी फतिलका मुसीबत, जिदू तेनों किसी गल दा पता नहीं ना हुंदा ते बड़ी प्रॉब्लम करदी है। कहते ने ते जदों तेनों पता लग जाए किसी गल का तो फिर मुसीबत उहदे तो भी डबल हो जाती है। वइज़ा कुंत तदरी फल मुसीबत आज़मु। मुहम्मद बिन कासिम, मुहम्मद बेटा है कासिम का। आया कौन था कासिम? कासिम आया सी कि मुहम्मद आया सी? मुहम्मद आया सी। मानते हो? ये जिहड़ा इमाम गुजरिया ना, ये बेटा है अब्दुल वहाब दा ते इहदा नाम है मुहम्मद, मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब। ते सोहणिया जे तू एडा ही पढ़िया लिखिया ते तारीखी और हिस्टोरिकली बड़ा समझदार ते दाना भी ना से ते इन्नी की तो कोशिश करके जरा चेक कर लेनो कि मुहम्मद बिन कासिम निस्बत जो करनी सी ते फिर मुहम्मद ही कहनो ना, क्योंकि इमाम दा नाम ते मुहम्मद है, अब्दुल वहाब ते उहदे अबू दा नाम है। ते फिर कोई दाल च काला काला है ना। मिसाल समझो, जनाबे इमाम अबू हनीफा का नाम जे नौमान बिन साबित, नौमान बिन साबित। किसी ने निस्बत करनी हो तो की कहेगा? नौमानी, यूनुस नौमानी, अहमद नौमानी, फुलान नौमानी, शिबली नौमानी। कदी ये भी वेख्या जे कि शिबली साहब थी, अबू दे नाम वाल निस्बत करके साहब थी, यूनुस साहब थी, हैदर साहब थी? नहीं ना सुने आज तक। अपने वारी नौमानी ते साडे वारी भाभी, अपनी निस्बत इमाम वाल नौमान वाल ते साडी मुहम्मद वाल करनू ते पता सी। मैं पूछया एक दिन बुजुर्गां नू मुठ च 500 दिता ते मैं कहा जी एक सवाल ते दसो, ऐ असीं भाबियां नू भाभी क्यों कहने आ? दरबारां ते पढ़ी दस। कहंदे पुत्र जे इन्हां नू असीं उस इमाम वाल निस्बत कर देंगे ना, ये निस्बत दी ला के मुहम्मदी, ये जेड़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मानदे ने ना इमाम, ये तो फिर गल पक्की हो गई सी। असी जान बुझ के अब्बे वाल निस्बत कीती है। अरे अगर तू नहीं जानता मुसीबत डबल हो गई है, जानता है तो मुसीबत ट्रिपल हो गई है। समझदे जे? सिंगल डबल ते ट्रिपल ते इहदियां डिग्रियां की हुंदियां ने? फार्म जड़ियां होंदियां ने, फार्मा गुड बैटर बेस्ट, जेडे बच्चे पढ़े ने वो तो समझते हैं ना। जिवें इंग्लिश दीयां फार्मां ने, इवें साडे पंजाबी दीयां भी फार्मां होंदियां। बंदे कोल कोई एक छोटी मोटी गलती हो जाए ना, उन्होंने असीं कहने यार चल इन्हें पहली दफा होई है, इन्हों असीं सिंगल कहने, दूजी दफा करे तो असीं कहने ये दूजी बार हो गई हो, डबल हो गई हो। तीजी बारी करे तो असीं कहने ट्रिपल हो गई हो। तो जो चौथी बारी करे फिर असीं कहते चवल मारी हो। ये कोई गल है यार? पढ़ा लिखा आदमी है, मुहम्मद की तरफ निस्बत करनी थी, वो हमारा इमाम तूने बना दिया। और लोगों सुनो, वो हमारा इमाम नहीं है। कोई बात गलत करे, हमारा सगा बाप भी हो, हम तो उसको साइड पे कर देते हैं। अब्बा अपनी जगह ते, इज्जत अपनी जगह ते, आबरू अपनी जगह ते, लेकिन मुस्तफा दी कुर्सी ते नहीं बिठाया तुहानू। समझ रहे हो मेरा ईमान, मेरा अकीदा? हम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को अपना इमाम नहीं मानते। कोई आलिम है बात करे, दलील से लेके आए, बिस्मिल्लाह। और यारो किसी भी जमात का बंदा दलील से बात कर दे, मेरी आंखों का सुरमा है। ये गल नोट रखिया जे, मैं कदी मसलका नू नहीं वेख्या, मैं गल नू वेख्या ते दलील नू वेख्या। ये शेवा है मेरी जमात का।
تو پتہ کیا چلا کہ وہابی تاریخی بھی غلطی ہے، لیکن اسی پھر بھی مان لیا اسی کیا چل یار تیرے کو غلطی ہو گئی تو جان بوجھ کے کیتی ہے، اسی تینوں تھوڑی جی سپورٹ دے دیتے ہیں کہ قرآن دی ایک آیت ہے انکا انت الوہاب، انکا اللہ وہاب ہے اور اسی اللہ نو ہی داتا منیا ہے تے دین والا منیا ہے تے او دے در تو ہی منگیا تے او دے بوئے تے گئے ہیں، اس اعتبار نال وہابی کہنا ہی تے بسم اللہ۔ لیکن اگر جیڑیاں تو گلاں بنائی پھرنا ہے نا او دا علم نال تعلق نہیں، کتے پڑھے لکھے چ گلاں کرے گا، تاریخی طور تے بھی گئیاں تے حقیقی طور تے بھی گئیاں تے نسبت دے انداز نال بھی غلطی ہے۔ پھر صرف ناف تھوڑی جی جامع سلفیہ جے ساڈے کسی ٹیچر کو پڑھ لے یا طالب علم کو پڑھ لے، بڑیاں کو پڑھ کے تے تینوں سمجھ نہیں آئی کہ اصول نسبت سی یا لاؤنی کتنے اگے ٹوری ہے۔ وہ کہندے جی ٹھیک ہے چلو بھابی نہیں، پھر تسی نجدی تے ہے ہی جنا، نجدی تے ہے ہی جے۔ وہ ایک بکری دا بچہ پانی پین دیا سی بھیڑ دا تے ادھر بھیڑیا سی، انہیں کہا تو پانی گندا کرن دیا، کیا حضور پر چیک کرو پانی تواڈے ہلوں آن دیا۔ کہندا یار پچھلے سال پھر تیری ماں نے پانی، پچھلے سال تو پانی گندا کیتا ہونا، تو اس پاسے سے۔ کہندا جی میں تو پچھلے سال جمیا ہی نہیں سا۔ کہندا اچھا تو نہیں سے جمیا؟ کہندا ہاں۔ پھر کہندا وہ تیری ماں ہونی۔ اچھا انگریز دور والی گل بھی گئی، وکٹوریا والی بھی گل گئی، وہابیاں والی بھی گئی، پھر تسی نجدی ضرور ہونے۔ اسی کیا سونے نجدی کیوں کہنا ہے؟ کہندا جی اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب نجد دا سی، بھی تین دس تے چکے ہیں، اسی انہوں مانتے ہی نہیں، اسی انہوں امام تھوڑا ایک عالم ہے۔ علم دی گل کوئی بھی بندہ کرے دلیل نال کرے، بسم اللہ تو کر۔ کہنے لگے نہیں نجدی ہو۔ ایتھے جننے میرے بیٹے بچے اساتذہ جغرافی والے بیٹھے نے نا، میری اس ویلے انہاں دی توجہ مطلوب ہے۔ میرے اس ویر دا جغرافیہ بھی کمزور ہے جنہیں سانو نجدی آکھیا۔ ایک سائیوال ضلع ہے تے ایک سائیوال چھوٹا جہا قصبہ ہے سلام علی کو، ٹھیک ہے؟ تے اگر میں کہاں کہ ڈی سی او سائیوال تے پھر کیڑا وہ قصبہ مراد ہوئے گا یا وہ ضلع مراد ہوئے گا؟ بولو، عقل مند بندہ بچہ بولے، سیانا قیاس کرے۔ میرے پیغمبر نے انٹرنیشنل الحمدللہ رب العالمین ربوبیت رب دی عالمی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر کی رحمت انٹرنیشنل، ان ہوا الا ذکر للعالمین، میرے نبی کا قرآن کا نصاب یہ پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل، بیت اللہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل، اور انٹرنیشنل نبی الحمدللہ پیغمبر اپنی قوم میں بیٹھ کے انٹرنیشنل ملکوں کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حجاز کے مد میں اور سا میں برکت دے دے۔ یمن والوں نے کہا اللہ کے محبوب نے کہا اللہ یمن ملک ہے، حجاز ملک ہے، اللہ اس میں بھی برکت دے دے۔ شام ملک ہے، شام والوں نے بھی بولا محبوب ان کے لیے بھی دعا کر دیں، آپ نے کہا اللہ ان کے بھی مد اور سا میں برکت دے دے۔ نجد والے بیٹھے سی۔ اب یہ کوئی ریاض کی چھوٹی سی گوٹ یا بستی یا خوہ نہیں جیڑا تو لے کے بہ گئے ہیں، اے عراق دی سرزمین ہے جناب۔ جاؤ جغرافیہ پڑھو، کتے دنیا دا نقشہ ہی دیکھ لو، کہیں جغرافیے والے ٹیچر کو ٹچ کر لیں، آ تجھے پڑھاؤں اپنے کالج میں جغرافیے کی بنیادی 12 قسمیں ہی تجھے پڑھا دوں تاکہ اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں۔ وہ نجد عراق ہے اور میرے محبوب نے دعا نہیں کری، کہا ہناک الزلازل والمحن، وہاں آزمائشیں ہیں میری امت کے لیے۔ وہ کل بھی سنو آج بھی تے سمجھ کی آئی کہ اے او نجد ہے ہی نہیں، تے اس وجہ تو اگر تو نسبت کیتی ہے تے اپنی تربیت دا تے تعلیم دا تے معلومات دا قبلہ درست فرما۔ ہاں اگر تینوں چنگا لگدا نجدی کہنا تو پھر کہہ لیا کر، پھر قرآن مجید ال تینوں موڑنا۔ اللہ کہندے نے علم نجعل لہ عینین، جدیاں دو اکھاں ہون، جدیاں پتہ کرے ہو ذرا، جدیاں دو اکھاں ہون، نشانی پکی جے نجدی دی۔ علم نجعل لہ عینین ولسانا، زبان ہوئے جب ہوئے، وشفتین تے دو ہونٹ ہون، وہدیناہم نجدین، او جمعیا ہوئے تے او دی ماں نے انہوں جمعیا ہوئے تے ماں دے سینے تو چھاتیاں تو انہیں دودھ پیتا ہوئے، اے نجدی ہے۔ جنہیں جنہیں پیتا جے ماں دا فخر نہ لات چکو، میں تے پیتا ہے۔ ہاں آج کل دے حالات کوئی مسئلے آ رہے ہیں، بس اوقات فیڈ دی پرابلم، والدہ بیمار، فیڈر والا معاملہ ٹر جائے تے شاید یہ دے وچ ایک شرط کم ہے، دو اکھاں تے ہے نے، زبان بھی ہے، ہونٹ بھی نے،
لیکن نجدین نہیں تو کہہ سکتا جی میں نجدی نہیں، وگرنہ جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں مسلک ہے، اللہ نے اوورال پوری دنیا کے انسانوں کو جنہوں نے ماں کا حلالی ہو کے دودھ پیا ہوتا ہے، قرآن اسے نجدی کہتا ہے۔ جنوں تو گال سمجھن ڈیا ہے نا، قرآن انہوں اعزاز کہن ڈیا ہے۔ اچھا ایک اور نا یارہ نے ساڈا رکھیا پراپوگنڈا بگاڑ کے، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے، پہلے نا تو سیدھے کریے نا۔ پاجی ٹورے جاندے بندے نو گونگلو کہن نال گونگلو ہو تے نہیں جاندا، لیکن کہن والے دے بارے قرآن کہندا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی اس بندے لی جڑا زبان گفتار نال یا ہاتھ دے اشارے نال کسی دا نام بگاڑے، بربادی ہے اس کے لیے، تباہی ہے۔ اب نام کیا رکھا؟ کہندے اچھا یہ بھی غلط ہو گیا ہے، کہندے پھر تہاڈا ایک اور نہ رکھ دے۔ کی ہے جی؟ کہندے کہ تسی جڑے ہو نا غیر مقلد ہو، تسی کی ہو غیر مقلد۔ پاجی یہ ادھا ہی ہے کہ جیسے بندے نے صاف کپڑے پائے ہوں تو تسی انہوں کہو کہ تو نا غیر گندگی والا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی دے منہ تے کالک نہ ملی ہوئے تسی انہوں کہو تو غیر کالے منہ والا ہے، نفی ہے نا، ایک بری چیز کی نفی، تو یہ مثبت ہو جاتا ہے، دو نفیاں مل جائیں، سمجھ گئے؟ تو یہ بھی چیز مثبت ہو جاتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، خیر میں نے پھر بھی پوچھا، میرا حق تھا، میں رائٹ تھا، میں ریسرچ میں تھا، میں کہا جی یہ استاد جی غیر مقلد کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ تسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی تقلید نہیں کی تھی، پیروی نہیں کی تھی، انہوں نے مانتے نہیں، امام نو نہیں مانتے۔ میں کہ جڑا نام نے غیر مقلد کہندے جی فاجی کڈی سادی جی گل ہے، کڈی سادی جی گل ہے۔ تو میں پوچھا جی تسی مقلد کداں؟ کہنے لگے جی اسی اس لیے مقلد کہلانے ہیں کہ اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی پیروی تے اتباع کرنے ہیں۔ میں کہ جی جڑے وہابی نے یہ ایک دن دی گل نہیں، 6 سال جامع سلفیہ دے مناظرے گواہ نے، مباحثے گواہ نے، یہ کی ہے؟ کہنے لگے یہ سمجھنا پینا گہرا نقطہ ہے۔ میں کہ استاد جی وہابی نہیں مانتے؟ وہ نہیں یہ نہیں کدی منیا۔ مینوں ایک مثال یاد آئی ہے تو ذرا اچھی طرح سن لو۔ ایک میں شادی تے گیا تے بیگم میری نے نا جی سونے دا زیور پایا سی، جھنگ دا علاقہ سی، تے اوتھے نا ایک بی بی ٹرے تے تھوڑی دیر بعد باجی میرا سیٹ ویکھیا جی، اور جنیاں بیبیاں بیٹھیاں انہاں کو سیٹ پایا ہے، میں پتہ نہیں کی سونے دیاں تویتڑیاں لئی پھردیاں، میرا سیٹ ویکھ ادھر نو جاوے تے ہیں، کئیاں نو پاؤنا ہوندا، کئیاں نو ٹمکاؤنا ہوندا، ٹمکاوی پھرے۔ تو بیگم نے آخر نا تھوڑا جہا تھلوں پھڑ کے روڑی کہ وہ کری نا، ماڑا جہا میں رگڑیا تو تھلوں چٹی چاندی نکل آئی۔ پوچھا نہیں تو چاندی دا ٹمکاؤندی پھرنی ہے؟ لا لا ساریاں غیر زیوریاں نے، انہاں دے سامنے میرے سیٹ دے سامنے انہاں دی کی اوقات؟ چاندی کا پہن کے ٹمکائے اور سونے والی کو کہے کہ نہیں اس کا جو ہے وہ زیور زیور نہیں۔ ایداں دی بڈھی نو تسی فیصلہ باز کی آکھو گے؟ جھوٹ نہ بولیا جی، سچ دسیا جی، برابر تولیا جی، زیادتی نہ کرے جی، کی کہو گے؟ گھبرا گئے؟ وہ گھبرا گئے جی۔ ایک جو تواڈے 1 to 5 دے اگے لیا کے ایویں چائنا دی 70 جی لئی پھرے تے کہے موٹر سائیکل تے میری ہے، تیری کو موٹر سائیکل ہے، تو پھر ایک ریس دی مار ہے نا۔ کی خیال ہے؟ میں بڑی دفعہ دیکھیا کاراں والے نا تنگ کردے نے ڈمپراں والےاں نوں، ایویں اگے پیچھے انہیں ماڑی جی سیدھی کر دیتی، مڑ کے شاپر دے وچ اودی لاش پا کے کھڑی۔ انہوں کیا ہوئے کی کیتا ہی کہندا جی ایویں اگے جڑا سی نا ماڑی ایڈی کہ لئی پھردا سی تے ٹمکاوندا کدی ادھر کدی ادھر، پھر بندے نوں غصہ تے آ ہی جاندا ہے۔ لیکن میرا پیار دیکھ، میرا حوصلہ دیکھ، میرا صبر دیکھ۔ میں نے پوچھا آپ مقلد کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ جناب ہم مقلد اس لیے ہیں۔ لیکن میں دسن تو پہلے یہ بھی کہہ لاں کہ جن نے نہ رکھیا نا غیر مقلد بیچارہ اردو لٹیلا سی، اردو نہیں سی ایڈی چنگی زبان، گرامر نہیں سی سمجھ۔ جے گرامر سمجھ ہوتی تو اتنے بیٹھے ہو، میں غلط صحیح پیپر چ پانا، میں اگر کہاں کہ متضاد لکھو رات دا تو کی لکھو گے غیر رات؟ جھوٹ نہ بولیا جی، سچی دسیا جی، طالب علموں پڑھے سارے ہی ہو، دن سپیشل نہ ہے نا۔ تو جے میں تمہیں پوچھا کہ اے جڑا نا جی
عقل مند ہے تے اگے کی لکھو گے غیر عقل مند یا وہ الگ سپیشل متضاد ہے نا پاگل. وہ میرے ویر جتھے سپیشل متضاد موجود نے اردو دے قاعدے اور ضابطے دے اندر اتھے سپیشل نام لے آئی دا ہے مقلد. اس کا متضاد اگر لانا تھا تو مجتہد لے کے آتا، لیکن پتہ سی جے مجتہد آکھیا تے کام پھر اوداں دا ہو جانا. او محمدی والا مجتہد نہیں بولے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پہلے تینوں شاگرد، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہندے جی یہ مقلد نہیں ہے گے مجتہد نے. میں کہا یہ کیوں نہیں؟ انہاں تے امام صاحب دی نہیں پیروی کی تھی. 4 مسئلے چو ہر 3 مسئلے چو ایک ماندے سی، 2 چ کہندے سی استاد جی نہیں تہاڈی دلیل صحیح نہیں، تہاڈی رائے صحیح نہیں. اے وے موطا امام محمد گواہ ہے، دیگر انہاں دے شاگرد گواہ نے، تے اے دے نال کی غیر مقلد ہو گئے؟ نہیں او مجتہد نے. میں کہا اج دا بندہ اگر امام صاحب نو کہتا ہے کہ دلیل نال گل انہاں دی مناسب نہیں اور انہاں دے شاگرداں والا موقف ہوے تے اینو بھج کے مقلد تو غیر مقلد کہہ دیندے ہو تے گال بنا دیندے ہو، انہاں نو مجتہد کہندے ہو تے اے مجتہد کیوں نہیں؟ ایک اور گل، 8 سال مدرسے چ پڑھ دینا اصول فقہ، تے جی 8 سال اصول فقہ پڑھ کے پھر اونے بھی بیچارے نے تقلید ہی کرنی ہے. 2 سال منڈا پمپ سیکھن لا دے نا سینیٹری ال ٹر پوے تو ماشاءاللہ 2 سال تو بڑی لمبی گل ہے. 2 مہینے استاداں کول سیکھ کے بور کرنا شروع کر دیندا ہے. تے جی 8 سال سیکھ کے بھی استاداں نال کہے استاد کہے تھلے کوپا مار، استاد جی مینوں نہیں آوندا. کیوں؟ میں بس تانوں ویکھنا ہے. وہ اگے کوئی نواں سیٹ اپ کر پانی کیوں نہیں نکلدا کوئی صاحب؟ استاد جی مینوں نہیں پتا. وہ اتنے سال اصول فقہ پڑھی جی تو پھر مجتہد نہیں بڑھیا، مقلد دا مقلد ہی عالم ہو کے چلو عوام تے تو کوئی ہاتھ اسی ہولا رکھ لیں گے. تو اپنی تے دس. لیکن سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا انصاف کر، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. ایک امتی کی اتباع کا ہار گلے میں پہنے. میں تقلید کا معنی پٹا نہیں کرنا چاہتا، مینوں کی لوڑ ہے. کہندے نے جی جانوراں نوں جانور والا مانا مبارک. تے میرے ویر میں تیرے نال جانوراں والا نہیں انساناں والا عالماں والا پڑھیا لکھیا سلوک کر کے تیرا ہی مانا کرنا. تو ہار کے ہے نا کہ اتباع دا ہار. او سونیا اگر او چاندی دا زیور پا کے چیلنج کرے سونے والےاں نوں تو کہے اے ایویں ٹمکاندی پھردی ہے. ٹھیک ہے، ایک بندے نے امتی دی اتباع دا ہار پایا ہے تے مقلد، ایک بندے نے امامہ دے امام تے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی دا ہار اپنے گل چ پایا ہے. اے پھر بھی غیر مقلد نہیں سمجھ آئی؟ حالے نہیں سمجھ آئی. ایک امتی دی پیروی کرے تے ہار پاوے گل چ تو مقلد. تو میں امامہ دے امام دا ایک بندہ ایتھوں دا پانی کھارا چوک کے پیاوے تو کہے پانی بڑا زبردستی، تو میں مکیوں جا کے زمزم لے آ کے دے منہ چ پاواں تے پانی نہیں ہے. غیر صحیح ہے، غیر صحیح ہے. صحیح کیڑا ہے اوے. تو میرے ویر کچھ تے چیک کر، کوئی ہے ایک اصول رکھے، ایک ضابطہ رکھے، ایک معیار رکھ. کس اعتبار سے تو نے کہا ہے یہ؟ کہندا جی پھر تسی اپنا نام کی رکھے ہے. اسی کیا جی جے وصفی نہ پوچھنا چاہنا ہے تے اسی جنوں ایک نو امام منیا ہے، اسی اس تو علاوہ سجے کبے کدی منہ موڑ کے نہیں ویکھیا. سونے بڑے نظر آئے نہیں، بڑے بڑے حسین تے جمیل چہرے، لیکن اسی کدی انہاں نو دل نہیں دیتا. دل صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا ہے. تے اے دل انہاں دے یوفون کدی کہندا سی نا، کی کہندا ہوندا سی؟ تم ہی تو ہو. اللہ دی قسم جدوں دا کلمہ پڑھیا سی آپ تو علاوہ کسی اور نو یہ گل کہی نہیں. نعرہ تکبیر، مسلک علی، شان مصطفیٰ. اشہد ان محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے پوری دنیا میں ایک گواہ وہابیوں کے خلاف لے آؤ کہ کہیں انہوں نے اپنی امامت کا قبلہ بدلا ہو. کعبہ کے رب کی قسم یہ کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ. ایک گواہی. اسی امام نہیں بدلیا. اے نہیں پکاری سعید اللہ سعید ورگا بگا کاکا ویکھیا تے اسی کیا جی اے ساڈا امام ہے، فلاں ویکھیا جبے والا تے اونوں امام بنا لیا، کبے والا ویکھیا وگرنہ ساڈے کول ویکھ جبے کو نہیں. کی خیال ہے؟ یا بزرگ نہیں، یا ٹوپیاں نہیں، یا سر سلامت نہیں، یا سرکارہ نہیں. دنیا کا ہر
اہلن مرحبا عبدالودود صاحب بھی آئے ماشاءاللہ جے آوازاں ویکھ کے اسی امام بناونے ہون نا تے اللہ دی قسم ہے قبلہ کعبہ نہیں ساڈے تے جے شکلاں صورتاں ویکھ کے بناونے ہون تے بڑا کوئی سی ہو لیکن ہم نے معیار کیا بنایا محمد الرسول اللہ اس لیے ہمیں حق دے تو پاکستان میں رہتا ہے چھوٹی یہ لگانا تیرا حق ہے پاکستانی ٹھیک ہے انہاں بخارا ویکھیا کونی مگر چھوٹی یہ لا کے بخاری بن جاندے ہیں کہ ویکھے اچھا تصدیق اچھی ہوتی ہے ایک بندے نے لاہور میں رہنے والا ہے چھوٹی یہ حق ہے لکھوائے لاہوری ایک بندہ امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے رحمہ اللہ میری جماعت چکی سے بندے نے دل تنگ نہیں کیتا انہیں کہا جی 100 دفعہ حنفی لکھا یار چھوٹی یہ لوانا تیرا حق ہے جنہوں ماننا ہے ادھر چھوٹی یہ لوا امام مالک کو ماننے والے نے ہم نے کہا بن مالکی امام شافعی کو ماننے والے کو ہم نے کہا بن شافعی بن حنبلی بن جعفری بن زیدی انہا کہ سانو بھی تھوڑا جہا حق دے دو انسان ہونے دے ناتے کہ اسی جنہوں امام بنیا ہو دے نال چھوٹی یہ لا کے محمدی بن جائے تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میں نامہ سیاہ میں تھی تیری چھوٹی یہ میری چھوٹی یہ وہ کسی نے کیا سی نا جی تہاڈی کھورک جیڑی ہے وہ تہاڈی خارش الرجی تو ساڈی خارش کھورک تہاڈا کتا ٹومی تو ساڈا کتا وہ یار کوئی عدل کر انصاف کر کہاں ہے پراپوگنڈا کیسا ہے وہ کبھی وہابی کبھی نجدی کبھی ملکہ وکٹوریا کبھی کوش اچھا کہندے تسی جڑا اہل حدیث کھلوندے ہو نا بھی چنگا نہیں میں کیا مینوں مسئلہ دسی آپ پیپر لوایا ہوئے تسی گھر چ تے چنگا ہے جے میں مسیتے لوایا تو ٹھیک نہیں ٹھیک ہے تسی لیلا پا لیا تو لیلا ہے بھیڑ پالی ہے تو لیلا ہے بکری پالی ہے تو شاہ کیا بات ہے جی غنم اسی وہ پالی تو نہیں تہاڈی قربانی نہیں ٹھیک تہاڈی گڈی ہے تو ساڈی گڈی جیڑی وہ گڈا ہے وہ نہیں جی اہل الحدیث ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے تو کی ہے کہندہ جی میں اہل سنت میں نے کہا ذرا چیک کر اہل کا لفظ برا ہے اس میں حمزہ برا ہے الف برا ہے ہا بری ہے یا لام بری نہیں کہندے اہل دا معنی ہوتا ہے اہلیت والے میں نے کہا آگے کیا کہتا ہے سنت میں نے کہا معنی کیا کہتا ہے جی سنت والے میں کہا بلے شاباش اتھے ہی رمی ذرا پیر جما کے رکھی یہی حال میرے اہل حدیث چاہے آتے کھرک کیوں ہے الرجی کیوں ہے ٹینشن کیوں ہے انگلی رکھ مانا غلط ہے تو لفظ میں جہاں خامی ہے انگلی رکھ کہندہ جی ویسے اس لفظ چ نہیں کوئی مسئلہ میں کیا اگلے چ حدیث چ مسئلہ ہے کہندے جی پاویں ہے تو پاویں نہیں پر چنگا نہیں لگتا تسی اخواؤ میں نے کہا کیوں نہیں لگتا وہ بھائی حدیث کا معنی قرآن مجید کے اندر خود موجود ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا رب کی بات حدیث ہوتی ہے قرآن جس وحی سے اترا وہ وحی بھی حدیث ہے سورہ کاف کوئی ادھا دی آیت ہے یہ کاری صاحب اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَا صَفَا یہاں حدیث ہے وحی کے معنی میں حدیث قرآن کے معنی میں اللہ نزل احسن الحدیث میرے پیمبر اپنی بیویوں سے گھر میں ذاتی نجی گفتگو کرے نا سرگوشیاں اسے بھی رب نے حدیث کہا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا تے سونے محدثین نے بھی لکھیا ہے فقہا نے بھی لکھیا ہے اقوال النبی نبی بولن تے حدیث میرے محبوب فعل کریں تو حدیث کوئی عمل کریں تو حدیث میرے پیمبر کسی کے سامنے کام ہوتے کو دیکھ کے چپ ہو جائیں تو حدیث میرے پیمبر کی خصلت حدیث عادت حدیث سیرت حدیث اسوہ حدیث قدوہ حدیث تے ہن ذرا جوڑ اہل سنت والے تے اہل حدیث اللہ دی گل والے رب دی وحی والے اہل الحدیث رب دے قرآن والے اہل الحدیث پیمبر دے فرمان والے اہل الحدیث نبی دے عمل والے اہل الحدیث پیمبر کی سیرت و صورت والے اہل الحدیث پیمبر کی تقریر والے
جتھے غلطی ہے اتنے انگلی رکھ میں نہ بدلاں تے جے نہیں تے پھر پراپوگنڈے نو ذرا گھٹ کر. ساڈے کول بھی معیار ہے, اسی بھی دل رکھنے ہاں. یہ بگاڑ سی جتھے جتھے نامہ میں اینی کی اصلاح فرمائی ہے. تے عمل اور معاملے چ اگر تو کہنا ہے کہ نہیں جی اسی اگے ہاں تے میرے ویر کوئی حرج والی گل نہیں. 3 مثالاں تے یا سلام. پہلی مثال کلمہ ساری دنیا نے پڑھیا ہی تے اسی بھی پڑھیا ہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے محبوب کے 1.25 لاکھ بزرگ تھے, 1.25 لاکھ نبی. اللہ تعالیٰ ان کو درباریں ان کی قبریں دکھا کے کہہ سکتے تھے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی ڈیوٹی لگاؤ, ایک ایک قبر ڈھونڈیں, ایک ایک مزار بنائیں اور وہاں جا کے آستانہ عالیہ آباد کریں, گدی نشین بنے, سجادہ نشین بنے. میں ان کو جنت کی ڈگری دے دوں گا. جتنی بھی مشکلیں آئیں میرے نبی پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میرے پیغمبر کسی در پہ, دربار پہ, کسی سرکار, کسی مزار پہ, کسی جو ہے وہ پہلے بزرگ کی جا کے ڈھیری پہ سر رکھا ہو, ایک دفعہ تو دکھا دے. اگر میرے پیغمبر کی سیرت یہ ہے تو تجھے پوری دنیا کے 249 ملکوں میں 2 ارب مسلمانوں میں جہاں جہاں بھی وہابی آباد ہے ٹرانسپلانٹ نہ کیتا ہوئے. ٹھیک ہے, وہ جی میں ہوں نا کچھ دن لی آئے تو بعد چ لکھیا جی صاحب کا غیر مقلد, ادھا دا چکر نہ ہوئے جین من بھابی تے کتے کاکا نہ ہویا ہوئے یا بیاہ نہ ہویا ہوئے, کوئی مسئلہ نہ بڑھیا ہوئے یا محبوب قدمہ چ نہ آیا ہوئے تے اللہ دی قسمیں ٹر کے کسے دربار تے ٹھیری تے سر رکھیا ہوئے. ایک بندہ تو وکھا انگلی چک تے میں تھلے بواں نہ ملے تو دعوت یہ نہیں وہابی ہو جا, اوے دعوت یہ ہے اسے ایک رب کے در پہ آ جا جس نے کل کائنات کو اکیلے وحدہ لا شریک نے چلا رکھا. اچھا دوجی عملی مثال, وہ میرا نام تھا یہ میرا کام ہے, وہ میری گفتار تھی یہ میرا کردار ہے دنیا کے سامنے. دوسری مثال تو ذرا سمجھ کے ہوش نال, اسی کیا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے, سب نے پڑھیا ہے. تو لوگوں نے جگہ جگہ ہر بندے کو جس کو بھی دیکھا ہاتھ پہ بیعت کر لی, بیعت کر کے اسی کے ہو گئے, دل دے دیا. 11 مہینے دل لگی او دے نال, 12ویں مہینے دے 12 دن صرف نام نبی دا, نام نبی کا غلام سبھی کا. میں یونیورسٹی جان لیا سا تے اگے چھوٹا پتر بیٹھا تے میرے ہاتھ تے کھبے تے ہاتھ مار کے نا موٹر سائیکل چلان لیا سا. کہندا بابا بابا وہ آنٹی کو دیکھ. میں کہا چپ کر, پیچھے ماں بیٹھی ہوئی. بابا ماما کو چھوڑے وہ دیکھیں. میں نے کہا ہوا کیا ہے, اپنا کام کرتے, ایک بار دیکھیں تو صحیح. میں کہا کی ہے, کہتے بابا وہ دیکھیں جس کے ساتھ بائک پہ بیٹھی ہے نا اس نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے, بیٹھی اس کے ساتھ ہے, باتیں وہ پچھلے موٹر سائیکل والے کے ساتھ کر رہی ہے. بچے نو سمجھ آ گئی چھوٹے جے نو کہ وکھیاں کسے اور نہ لہون تے اکھیاں کسے اور نہ لہون تے گل چنگی نہیں. ہاتھ کار والے دل یار والے. آ ملت چوک جے پولیس والے نو ویکھ کے بڑا سخت تے کھلوتا ہوندا سی, ایویں چلان کٹی جاندا سی. میں جیب چ موبائل کڈیا, انہوں ویکھیا گڈی دا, میں ایویں نہ کر کے تے اداں لا لیا, ایویں کر کے تے ڈرائیو کر رہا, بھج کے اگے آ گیا. میں کہا ہاں گڈی سائڈ تے کر, کی ہویا, چلان ہونا ہے. کیوں؟ کہندا تو موبائل یوز کر رہا. میں کہا پھر کی ہویا, میرا موبائل میری گڈی میری مرضی. کہندا نہیں, ہاتھ کار والے دل یار والے. میں کہا لا تو سن لا جڑیاں میں یاریاں لائیاں. ویکھ کے کہندا یار پھر اداں کیوں کیتا ہی. میں کہا بات دل کیتا ہے, اسی کریے تے چلان ہون, یار کرے تے ایمان ہون. اوے آ ذرا دیکھ تو صحیح, دل کسے اور تے بل کسے اور تے. نام نبی کا غلام سبھی کا. اوے نہیں کرا ہم نے الحمدللہ, 14 برس بیت گئے, محمد الرسول اللہ کہا ہے تو مسئلے میں دلیل بھی محمد الرسول اللہ کی مانگی. تیجی گل تے آخری تے یا سلام تو اپنے گھر اپنے حساب نال. میری مسیت بنی ہے نا, یہ سجے کھبے کنے سارے کمرے جے, تانوں نہیں پتا, جاندے جاندے ویکھی جایا جے, اجرے نے. ایڈی سونی مسیت ہے, میرے رب نے توفیق دیتی, آن والے دنوں چ اسی یہ تھلے تہ خانہ بھی بنانا ہے.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਗੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਲਾਕਾਂ ਤਲੂਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲਾ ਬੜਾ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਥੋੜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਡਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਖਤੀਬ ਤੇ ਯੰਗ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਐਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ओए शर्म आती है, अल्लाह की कसम हया आती है। हम तेरी इज्जत के मुहाफिज, अगरचे तूने सारी जिंदगी हमारे नाम बिगाड़े, शक्लें बिगाड़ी, प्रोपेगेंडा किया, हमारे खिलाफ जो मर्जी बोला, रुकावटें डाली, मुखालफतें की, पर्चे लिखे, FIR भी कटवाई, पता नहीं की कीता तू। लेकिन किते हालात दा मारे अपने को फसिया ते पसीने दे नाल शराबूर हो के मेरी मसीते वड़िया होवे ते पूरे 249 मुल्कां च किसे मेरे एक कारी ने, इमाम ने, खतीब ने, जवान ने, बाबे ने, बुजुर्ग ने, बुढ़े ने, किसी ने भी तेनों इन्नी क्या होवे कि हलाला होएगा ते अल्लाह दी कसम एक दफा उंगली चुक मैं थले पवां। हाले भी जे ज़हन साफ नहीं ना होया तो जामे सलफिया पता कर लें, एप्लीकेशन लेके आवी, दरखास्त लेके ले आवी, मसला विच लिखी, मेरी अहलिया मैं कह बैठा तलाक तलाक तलाक, सारे कहते ने 3 हो गई ने, हलाला हुंदा है। अल्लाह दी कसम है मेरे किसी भी इमामकारी कोल गया होएगा यही क्या होएगा कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर केस है तो रुजू कर लो, बीवी तुहाडी है, कोई विच तीसरा ना पाओ, दविचले दी लोड़ कोई नहीं, तीजा रलिया नहीं तो चुगा गलिया नहीं, ठीक है ना। उन्हें अपना टोच लाना है, टोच हम भी लगा सकते थे, लेकिन तुझे तेरे पैदा करने वाले रब की कसम, तुझे तेरी गैरत इस वक्त जब तू सबको छोड़ के हमारी तरफ आया, हम भी दुश्मनी ले सकते थे, और दुनिया दुश्मनी तभी लेती है जब कोई फंसा हुआ हो। हमने ऐसे हालात में भी जब तेरी इज्जत तेरे हाथ से निकल रही थी, हमने तेरी इज्जत की, तेरी चादर की, तेरी चार दीवारी की, उस वक्त भी हिफाजत की है। तेरा क्या ख्याल है आम मसलों में हम तेरे खैर खा नहीं होंगे? जैसे हमने यहाँ बेवफाई नहीं की वैसे वहां भी नहीं करते, लेकिन क्या करूं, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की है। कदी कल्ला बह के सोची जो गल्लां कईयां ने जरा तवज्जो करी, वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। जलसे जुलूसां च जम्मे गफीर च ला 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 हला हला च, इनसे हट के कदी दलील पे बैठ, फिर मेरी वकील की जरा मसल की वकालत को, किताब व सुन्नत की दलालत को देख। इंशाअल्लाह सुबह का सूरज तुलू होने से पहले शायद रब तेरा दिल बदल के भी किताब व सुन्नत के हवाले कर दे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।